اللہ تعالیٰ سے قرب کے دو راستے ہیں، ایک ہے ولایت اور دوسرا ہے نبوت۔ ولایت کسبی ہے، کسبی سے مراد یہ کہ محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور نبوت وہبی ہے، اللہ نے جسے چاہا نبوت عطا فرمائی۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، نبوت کا دروازہ اللہ نے نبی علیہ السلام پر بند فرما دیا۔ جیسے ایک آدمی چاہے کہ میں پہلوان بنوں، اچھی غذا کھائے، روزانہ ورزش کرے تو چند دنوں میں وہ پہلوان بن جائے گا۔ یہی معاملہ ولایت کا ہے کہ جو بندہ چاہے کہ مجھے اللہ کا قرب ولایت کا مل جائے، وہ تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو الگ مخلوق ہوتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں۔ وہ خوارق کی عادت ہوتی ہے، ورنہ وہ ہمارے جیسے ہی ایک بندے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دیا ہوتا ہے، اپنی زندگی سے معصیت کو نکال دیا ہوتا ہے، اللہ کے مقبول بندے بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی کہ ان کے چہروں کو دیکھو اللہ یاد آتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، نبی السلام نے فرمایا کہ ان کے چہروں کو دیکھو اللہ یاد آتا ہے، یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ان کے چہروں سے جھلکتی ہے۔ جو تہجد کی ان کی برکات ہوتی ہیں، اللہ ان کے چہرے پہ سجا جاتے ہیں، پر نور چہرہ، ایسا چہرہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے، محبت محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے، بندہ اس طرح اولیاء اللہ کو دیکھ کے ان کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے، دل کھنچ رہا ہوتا ہے، وہ دلوں کے مقناطیس ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی کہ ان کو موت بہت پسند ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ موت انہیں کیوں پسند ہوتی ہے؟ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، تو ان کا دل چاہتا ہے کہ بس یہ دنیا کے امتحان ختم ہو، موت آئے اور مجھے میرے اللہ سے ملا دے۔ حدیث مبارکہ میں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ پھر ایک اعزاز ان کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم۔ نہ کوئی باہر کا ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی اندر کا غم ہوتا ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ بعض علماء نے خوف اور حزن میں فرق یہ کیا کہ خوف کہتے ہیں الفکرۃ علی ما آت، کسی آنے والی پریشانی اس کے اوپر بندے کو خوف ہونا، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کہتے ہیں الحسرۃ علی ما فات، جو ہو گیا اس کے اوپر حسرت۔ ان کو نہ حسرت ہوتی ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جو اپنے بارے میں ہو اس کو خوف کہتے ہیں، اور جو کسی دوسرے کے بارے میں ہو اس کو حزن کہتے ہیں۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر عنہ جب غار ثور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے تو اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے حوالے سے لا تحزن ان اللہ معنا، لا تخف نہیں فرمایا کہ خوف نہ کر، لا تحزن غضن نہ کر، اس لیے کہ ان کو اپنا ڈر نہیں تھا، ان کو نبی علیہ السلام کا غم تھا کہ یہ کافر جو ہیں کہیں میرے محبوب تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کی یہ نشانی، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کے سینوں میں جو سکون رکھا ہوتا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے اور شہر کے پریشان لوگوں میں تقسیم کی جائے تو کوئی پریشان بچے ہی نہیں۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اولیاء اللہ کے دل میں کتنا سکون ہوتا ہے تو یہ فوجیں لے کے ہم پر چڑھائی شروع کر دیں کہ ہمیں بھی چاہیے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، ان سے بادشاہ وقت کسی وقت ناراض ہو گیا کسی بات پہ، اس نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو 3 دن کے بعد بھوکے شیر کے آگے ڈلوا دوں گا۔ اس زمانے میں سزا دینے کی مختلف نوعیتیں ہوتی تھیں، کسی کو درے لگوائے جاتے تھے، کسی کو پھانسی چڑھایا جاتا تھا، اور کسی کو شیر کے آگے ڈالتا تھا اور شیر کو 2-3 دن بھوکا رکھا جاتا تھا۔ اب بتائیں جس بندے کو بتا دیا گیا ہو
کہ آپ کو 3 دن کے بعد بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے گا، اس کا کیا غم سے حال ہوتا ہے، مگر وہ پرسکون اللہ کی یاد میں ہے۔ چنانچہ جب 3 دن کے بعد شیر کو چھوڑا گیا تو شیر ان کے قریب آیا اور اس نے آ کے ان کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے۔ تو وزیر نے بادشاہ وقت کو مشورہ دیا کہ یہ کامل بندہ ہے اور ہم اس کی بے ادبی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے، معافی مانگ لو۔ تو بادشاہ نے ان سے معافی مانگی اور ان کو گھر بھیج دیا۔ اب بیوی صاحبہ تو رو دھو رہی تھی کہ میرے خاوند کو شیر کے آگے ڈال دیا، میں بیوہ ہو گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ خاوند گھر میں داخل ہوئے تو وہ بڑی حیران ہوئی، پوچھنے لگی آپ کیسے آ گئے؟ ان کا مجھے شیر کے آگے ڈالا گیا تھا، مگر شیر نے آ کے میرے پاؤں چاٹے اور بادشاہ نے مجھے واپس بھیج دیا۔ تو بیویاں بیویاں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا اچھا مجھے سچی سچی بتائیں کہ جب شیر آپ کی طرف آ رہا تھا اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، یعنی اپنی موت کا غم نہیں، یہ فقہی مسئلہ سوچ رہے ہیں کہ لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا ہوتا ہے، اس لیے پرسکون ہوتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوا۔ بھئی جیسے اللہ کی مرضی، جس نے کائنات کو بنایا ہے اسی نے کائنات کو چلانا ہے نا، ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کرنے والے؟ ذنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے تم اس شخص کے بارے میں کیا سوچتے ہو جس کی مرضی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی۔ فرمانے لگے کیوں؟ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے لہذا میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اولیاء اللہ کو اللہ کی مرضی پر اطمینان ہوتا ہے اور وہ پرسکون ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتے جو تقدیر کے ساتھ کشتیاں کرتے پھرتے ہیں، یہ ایسے ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے۔